دیکھ اشفاق مجھے یہ بتائیے گا کہ آرکیٹیکٹ کو میں کیوں ہائر کروں. میرے پاس بہت سے میڈیمز ہیں, میں جاؤں اور جا کے سرچ کر لوں کہ یار ایک اتنا میرا ایریا ہے, اس کے اندر مجھے کتنے رومز بنانے چاہیے, یا مجھے اچھے کوئی ڈیزائن دکھا دو. بھی گوگل دکھا دے گا, مجھے اچھے ڈیزائن دکھا دے گا. Till now, we have delivered or designed around 100 projects plus. میمن سیریز پوڈ کاسٹ یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے عرفات نئی والا اور اقبال اڈوانی صاحب کی طرف سے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سوچنے کا جو پیٹرن ہے وہ بھی آرٹسٹک ہونا چاہیے. بوسنیا از اپ کمنگ کنٹری اینڈ ایز سون ایز کہ جب وہ کوالیفائی کرتا ہے یورپین یونین کے لیے, EU کے لیے, تو تھنگز ول گیٹ ڈیولپڈ. تو جرمنی, فرانس, سب کا فوکس بہت زیادہ بوسنیا پہ ہے, کیونکہ وہاں ایک تو نیچرل ریزروز بہت ہیں اور واٹر ہے, الیکٹریسٹی از ویری چیپ دیر. تو اس لیے پھر اس ایریا کو میں نے ایکسپلور کیا اینڈ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ 8+ projects there for the last 6 years. تینوں کنٹریز کا اگر ہم کمپیریزن کریں, پاکستان کا, بوسنیا کا اور UAE کا, تو اس میں اسٹرکچرز میں کہاں کتنا فرق آتا ہے؟ آئی نو کہ ڈفرینٹ اسٹرکچرز کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ڈفرینٹ نام ہیں ان کے, تو کون سی کنٹری میں کون سا اسٹرکچر زیادہ چل رہا ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف میمن سیریز پوڈ کاسٹ. پچھلی کے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا دبئی کا, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دبئی اور اسکائی اسکیپرز یہ ڈیفینیٹلی ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں. اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ڈیولپرز جو ہیں وہ ان اسکائی اسکیپرز کو کیسے بناتے ہیں. لیکن اس سے ایک اور اسٹیپ پیچھے چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کو ڈیزائن کون کرتا ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پہ بہت سی بلڈنگز ہوتی ہیں, ہم اپنے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ڈیزائن ایک چاہیے, تو اس کو ڈیزائن ڈیفینیٹلی ایک آرکیٹیکٹ کرتا ہے. تو آج ان چیزوں پہ ذکر کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مسٹر کاشف پٹیل صاحب کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آرکیٹیکٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے, دبئی میں کیا رول رہتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے کہ اس کمیونٹی کو جو MLF ہے, میمن لیڈرشپ فورم, اور اس سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کیسے سپورٹ کی جا سکتی ہے. سو فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. جاننا چاہوں گا آپ کا سفر. پہلی تو بات یہ تھی کہ جی آرکیٹیکچر کیوں؟ آرکیٹیکچر کیوں؟ اچھا سوال ہے یہ. دیکھیں, آرکیٹیکچر بھی ایک سائنس ہے, لیکن یہ سائنس بلڈنگ کی ہے. صحیح. تو ہمیشہ سے انٹرسٹ تھا کہ کچھ نیا کیا جائے, اور اسی وجہ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے آرکیٹیکچر کا فیلڈ میں نے سلیکٹ کی. I started my journey in 2003 from Karachi, Pakistan, and then I'm here. It's been almost 21 years. 21 years. جی, جس میں سے UAE experience around 16 years, and اس سے پہلے کراچی تھا. So I'm working here in Karachi, Pakistan, and in Bosnia. تو اب یہ 3 different regions ہیں where I'm working. تو it's a very fascinating field آل ٹوگیدر. اینڈ وہ آپ نے صحیح انٹرو میں بھی کہا کہ ڈیولپرس سے تو بلڈنگس بنا دیتے ہیں, اس سے پہلے آرکیٹیکٹس کیا کرتے ہیں. تو آرکیٹیکٹس بیسکلی خواب دکھاتے ہیں جو ڈیولپر ڈیلیور کرتا ہے. تو ہم خواب دکھانے والے ہیں بیسکلی. صحیح. تو بس یہی ہے, اس لیے ہم آئے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے. میرا یہ خیال ہے کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے, اور بہت سے اور کنٹریز میں ان کو بہت سیریس لیا جاتا ہے کہ یار ہم جو کوئی ایک اسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹا سا گھر کیوں نہ ہو, اس کے اندر دروازہ کس جگہ پہ ہونا چاہیے, ونڈو کہاں پہ ہونی چاہیے, ایگزاسٹ ہونا چاہیے, لائٹنگ کا کیا سسٹم رہنا چاہیے. تو اس میں ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ کس حد تک اس کے اندر اس کا کتنا عمل اس کا دخل ہے اس چیز کے اندر. دیکھیں, وہی میں نے کہا نا کہ جو خواب ایک کلائنٹ دیکھتا ہے اس کو امپلیمنٹیشن کرنا آرکیٹیکٹ کا کام ہوتا ہے. تو چاہے وہ ایک گھر ہو یا بلڈنگ ہو, یا وہ کوئی بھی اسپیشل بلڈنگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو اس میں آرکیٹیکٹ کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس میں ہر چیز مائنیوٹ ڈیٹیلز آ جائیں گی, جیسے ایئر کنڈیشننگ کیسے ہو رہی ہے, لائٹنگ کیسے ہو رہی ہے, ایگزاسٹ وینٹیلیشن کیا ہے, انٹری انٹرنسز ایگزٹس کیا ہیں. پھر اگر ملٹی اسٹوری بلڈنگ جو دبئی میں جس طرح سے ہم کرتے ہیں, تو اس میں فائر ہیزرڈس, فائر سیفٹی پروٹوکالز, تو ساری چیزوں پہ آرکیٹیکٹ بیسکلی لیڈ کرتا ہے ٹیم کو, کیپٹن آف دا شپ.
اس کے بعد اس کے اندر میں سارے انجینئرز اور جتنے بھی سپورٹنگ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو آرکیٹیکٹ لیڈ کرتا ہے کلائنٹ کے ایک امیجنیشن اور ڈریم کو. تو نارملی دیکھا جاتا ہے جیسے اس ریجن میں کہ ہم بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز پہ کام کرتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے لوکل باڈیز کی جو ریگولیشنز ہیں نا, اس کی وجہ سے وہ فالو کرواتے ہیں ہمیں کہ یو ہیو ٹو فالو دا رولس اینڈ ریگولیشنز, بلڈنگ کوڈس. ساؤتھ ایشین کنٹریز, پاکستان انڈیا کی اگر بات کی جائے تو ادھر زیادہ رول فالو نہیں ہوتے کیونکہ وہاں لوکل باڈیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں اور وہ اتنا فالو اپ کلائنٹس کو بھی نہیں کر سکتے نہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. یہاں یو ول ناٹ گیٹ دا پرمیشن انلیس انٹل آپ پروٹوکالس فالو نہ کریں تو آپ کو ہینڈ اوور نہیں مل سکتا بلڈنگ کا, یا کمپلیشن نہیں مل سکتا. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیولپر یا اونر آف دا بلڈنگ آن دا ہاؤس ہیز ٹو ابائڈ ود دا ریگولیشنز, لوکل باڈیز. تو اس طریقے سے. جی اچھا, یہی بتائیے کہ آرکیٹیکٹ بننے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک میں پلان کر رہا ہوں ابھی کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں, اور میں اگر آرکیٹیکٹ کی طرف آتا ہوں تو کیا اسکلز میرے اندر مجھے نظر آنی چاہیے کہ ہاں یار یہ اب میں بن سکتا ہوں؟ ڈیڈیکیشن چاہیے بہت زیادہ, وہ تو ہر کسی فیلڈ میں ضروری ہے, لیکن اس میں آرٹ ریلیٹڈ ڈیڈیکیشن, مطلب یو ہیو ٹو بی آرٹ لور. ٹھیک ہے. بیکاز آرکیٹیکچر از آرٹ آف بلڈنگس. تو اس کے لیے آپ کی ڈرائنگس بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کا جو سوچنے کا جو پیٹرن ہے وہ بھی آرٹسٹک ہونا چاہیے. اچھا. اینڈ اٹس اے ویری ڈرائی سبجیکٹ. جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایجوکیشن, اٹس اے بیچلرس پروگرام, دین اٹ گوز ٹو ماسٹرس. نارملی پاکستان میں اٹس اے 5 years بیچلرس. سو نارمل بیچلرس 3 سال کا ہوتا ہے, 4 سال کا, دس از 5 years. سو دا اسپین کافی بڑا ہوتا ہے 5 years. اینڈ تو یو ہیو ٹو ہیو اے ریئلی ہارڈ کور انٹرسٹ ان آرٹس, دین اونلی یو کین اچیو اٹ. تو آپ کر سکتے ہیں, آرٹ کے ساتھ ساتھ میتھ کتنا اچھا ہونا چاہیے؟ میتھس اچھا, میرا میتھس بالکل اچھا نہیں تھا اس لیے میں نے آرکیٹیکچر لیا تھا. تو میتھس اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بیکاز یو آر ناٹ این انجینئر, یو آر آرٹسٹ اور آرکیٹیکچر. یو ڈیزائن بلڈنگس اینڈ یور سب آرڈینیٹس لائک اسٹرکچر انجینئرز, دے ول ڈو آل دا کیلکولیشنز فار یو. ٹھیک ہے. جیومیٹری اگین ہماری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آرٹ اس کا مطلب ہے اگر میں خواب میں کیلکولیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی نا, ہمیں خواب بیچنا ہے. لیکن بات وہ ہے کہ آرٹ کی بات آتی ہے تو اس میں اب بہت سے لوگ بہت سی سینئر بنا لیتے, ٹھیک ہے, بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتی سینئر بنانا. تو کیا وہ ایسا بچہ کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. اس کے لیے پیشن ہونا چاہیے اینڈ ایک ویژن. کہ دیکھیں آرکیٹیکچر جو فیلڈ ہے نا, نارمل جتنے پروفیشنز ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں, سو دیر از نو ڈاؤن ٹرن ٹو دیٹ پروفیشن. ایسا نہیں ہوتا کہ 5 سال کے بعد ایک ڈاؤن ٹرن آتا ہے ویئر نو ڈاکٹرز آر ریکوائرڈ, ایسا نہیں ہوتا. آرکیٹیکچر پریکٹس میں ہمیشہ اٹ گوز ود دا مارکیٹ نارمس, سینٹیمنٹس. تو جیسے پاکستان میں اگر کنسٹرکشن میں بوم ہے دین آرکیٹیکٹس آر میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. اسی طرح دبئی میں تو if things are going down then there is no requirement. So وہ جو بیڈ پیچ جو آتا ہے نا وہ صرف آرکیٹیکچر میں آتا ہے. So when we used to study architecture تو ہمارے ٹیچرس کہتے تھے ہمیشہ کہ بھائی اس میں پیسہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ڈاؤن سائڈ تھی آرکیٹیکچر میں. It depends. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پیسے کمانے یا صرف نام کرنا. ہاں, اور اب تو میرے خیال سے واقعی اس چیز کی ڈیمانڈ ہو. اگر ڈرائنگ کی بات کی جائے تو پہلے شاید بس بڑی سمپل سے ماڈلز ہوتے تھے. اب جو یہ فیوچر میوزیم ہے دبئی کا وہ دیکھ لیں, برج خلیفہ دیکھ لیں, جو گریک ٹاور آنے والا ہے وہ دیکھ لیں, باقی اور جب اتنا کمپٹیشن اب چل پڑا ہے دنیا کے اندر, ڈفرینٹ طرح کے ڈیزائنز آنے شروع ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک اب وہ چیزیں بدل رہی ہیں بالکل. بیکاز وین وی اسٹارٹیڈ دیر واز نو کمپیوٹرز, مطلب کمپیوٹرس تو تھے لیکن سافٹ ویئرز نہیں تھے اتنے زیادہ ڈیولپ. دین تھنگ اسٹارٹیڈ, ناؤ ایوری تھنگ از آن کمپیوٹرز, آل سافٹ ویئرز. اب تو بہت زیادہ پچھلے 3-4 سال میں بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم BIM انفارمیشن سسٹم آ گیا ہے. دین دیر آر سو مینی تھنگس, ٹیکنالوجی ہیز سکسیڈیڈ اینڈ ڈیولپڈ ان آرکیٹیکچر آلسو. تو اب جتنی بلڈنگس آپ دیکھتے ہیں وہ دے آر ویل ڈیزائنڈ ٹیکنیکلی اینڈ تو اب کمپیوٹر سائنس از. ہاں, یہ واقعی اپنے بڑا اچھا پوائنٹ. اب جیسے بہت سے اور ایسے پروفیشنز ہیں جس میں AI کافی جھٹکے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگ خوف زدہ بھی ہیں.
تو آرکیٹیکچر کے اندر اے آئی یا جو نئے ٹولز ہیں وہ کتنا اس کا عمل اس کے اندر جو انٹرفیئرنس ہے وہ کتنی زیادہ ہے, ڈپینڈنس کتنی زیادہ ہے؟ See, for the last 1 year, AI has developed a lot in architecture wise and interior wise. Yes, there's a setback for architects, but جو ہمارے ڈیولپر جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں they are very used to us, but they want us physical چاہیے بندہ. مطلب I can say when there was a COVID, ہم یہاں سے اسکائپ کال زوم کالس کرتے تھے بیک ان پاکستان اور بوزنیا, تو دے ور ویری انکمفرٹیبل. بولے یار سامنے ہونا چاہیے فزیکل پریزنس, یہ فون کالس اور ویڈیو کالس پہ وی آر ویری انکمفرٹیبل. تو وہ چیز رہے گی تو تب تک ہمارا کام چلتا رہے گا. اچھا ایک اور چیز بڑا فنی سا اس کے اندر ایک اسپیکٹ بھی ہے. اکثر ہم لوگ جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی کوئی ہمیں کوئی ٹرن لے رہے ہیں کہیں فلائی اوور سے جا رہے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ کس آرکیٹیکٹ نے اس کو ڈیزائن کی یار, یا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ صرف اے سی میں بیٹھا ہوا تھا اور لیبر ہی کام کر رہی تھی اس کے اوپر, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ یار اچھا کوآرڈینیشن یا یہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں دے آر ڈفرنٹ لیئرز ان ٹو اٹ. آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرے گا, بریجز آر مور ٹوورڈ سول انجینئر سائڈ اینڈ برج, لیکن پھر بھی کافی سارے بریجز آرکیٹیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ دے آر لیئرز ٹو اٹ, کہ آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا, اسٹرکچر انجینئر نے پھر اس کو ڈیزائن کیا, پھر دین روڈ ٹریفک انجینئرز آئے. جب تک وہ آن گراؤنڈ کسی لیبر کے پاس جاتا ہے, جو آن سائٹ جو لیبر ہوتی ہے, تو وہاں پھر پی ایم سی ایم پروجیکٹ مینجمنٹ کمپنیز آ جاتی ہیں. تو آرکیٹیکٹ ہمیشہ سیف سائڈ ہی ہوتا ہے, تو آپ فکر نہ کریں, اچھی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے. 5-6 لوگ جاتے جاتے وہ اپنی چینجز کرتے ہیں. ہاں 10-15 لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں, کنفرم کر چکے ہوتے ہیں جو خواب دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے. تو اس میں کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ ماشاء اللہ پاکستان میں بھی کام کر چکے ہیں اور اس سے باہر بھی کام کر چکے ہیں. باہر کہاں کا کام کر چکے ہیں آپ؟ میں پاکستان میں کام کر چکا ہوں, ابھی میں یو اے میں کام کر رہا ہوں فار دا لاسٹ 16 years, and for the last 6 years I'm working in Bosnia, Herzegovina, and it's a very good place to work. Different experiences in different regions altogether. Pakistan has own dynamics. Karachi میں, دبئی یو اے ای میں اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. there is like vision of شیخ محمد, جس طرح سے ڈیولپ چیزیں ہو رہی ہیں. اور بوسنیا میں بیکاز یورپین سائڈ ہے, اپ کمنگ اس کی پوری اکانومی ہے, تو اٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو ورک. اینڈ یورپین آپ کو اسٹینڈرڈس سمجھنے کو ملتے ہیں, اینڈ ویری اولڈ آرکیٹیکچر آئی مسٹ سے. یو ول سی اولڈ بلڈنگس اینڈ ویری ڈفرنٹ ہسٹوریکل آرکیٹیکٹس. بوسنیا کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ کس طرح کا کام چل رہا ہے, اور بوسنیا کیوں چوز کیا آپ نے, کیا اٹریکشن نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں بوسنیا ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ وہاں وار ہوئی, ہمارے یہاں پاکستان میں مسجدوں میں دعا ہوتی تھی. تو بوسنیا میں ہمیشہ یہ تھا کہ اٹس اپ کمنگ کنٹری, بہت زیادہ ڈیزاسٹر سے اور وار زون سے وہ نکلا ہے, تو انڈر ڈیولپڈ ہے. اینڈ ایز سون ایز کہ جب وہ کوالیفائی کرتا ہے یورپین یونین کے لیے, ای یو کے لیے, تو تھنگز ول گیٹ ڈیولپڈ. تو جرمنی, فرانس, سب کا فوکس بہت زیادہ بوسنیا پہ ہے, کیونکہ وہاں ایک تو نیچرل ریزروس بہت ہیں اور واٹر ہے, الیکٹریسٹی از ویری چیپ دیر. تو جتنی انفراسٹرکچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جرمنی اینڈ فرانس اینڈ پورا یو وہاں کر رہا ہے. تو جب وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی ظاہر سی بات ہے وہاں اسکوپ بھی آرکیٹیکچر کا نکلے گا, نیو بلڈنگز آئیں گی. تو اس لیے پھر اس ایریا کو میں نے ایکسپلور کیا, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ 8+ projects there for the last 6 years. And it's similar to Europe, Muslim food and everything, population is very good. تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تینوں کنٹریز کا اگر ہم کمپیریزن کریں, پاکستان کا, بوسنیا کا اور یو اے کا, تو اس میں اسٹرکچرز میں کہاں کتنا فرق آتا ہے؟ آئی نو کہ ڈفرینٹ اسٹرکچرز کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ڈفرینٹ نام ہیں ان کے, تو کون سی کنٹری میں کون سا اسٹرکچر زیادہ چل رہا ہے؟ دیکھیں تینوں ریجنس ڈفرینٹ ہیں آل ٹوگیدر, ٹیکنیکلی بھی ڈفرینٹ ہیں اور یوزیج وائز بھی ڈفرینٹ ہیں, بلڈنگ نارمس ڈفرینٹ ہیں. دبئی میں یو کین ڈریم واٹ ایور یو وانٹ ٹو میک اینڈ یو کین کریٹ اٹ اینڈ یو کین بلڈ اٹ, بیکاز یہاں لارجر دین لائف پکچر ہے. تو آپ جیسے آپ فیوچر میوزیم دیکھ لیں, نارملی آپ دنیا میں ایسی بلڈنگس نہیں دیکھیں گے. دیز آر کالڈ سپر اسٹرکچرس بائی دا وے. آپ دیکھیں گے بالکل ڈفرینٹ ہے, ان کا ایک ایک گلاس, ایک ایک
فساد کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کسٹم ڈیزائن ہے فار دیٹ بلڈنگ اونلی. پاکستان میں یو ڈونٹ سی دیز سچ بلڈنگس بیکاز وہاں بجٹ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, ڈیولپر سائڈ, یوزیج, دین اینڈ یوزرس. وہاں میوزیمز آپ دیکھیں گے بہت گنے چنے ہیں, تو وہ لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یورپین اگین کنٹریز دے ہیو اسمارٹ بلڈنگس بیکاز آپ وہاں دیکھیں گے تو انرجی کنزرویٹو بلڈنگز ہوں گی, لیڈ سرٹیفائڈ بلڈنگز ہوں گی. They want to save nature and still they want to deliver good projects. تو تینوں different regions ہیں and you will tend to learn a lot in these three regions. دیکھ اشفاق, مجھے یہ بتائیے گا کہ آرکیٹیکٹ کو میں کیوں ہائر کروں؟ میرے پاس بہت سے میڈیمز ہیں, میں جاؤں اور جا کے سرچ کر لوں کہ یار ایک اتنا میرا ایریا ہے, اس کے اندر مجھے کتنے رومز بنانے چاہیے, یا مجھے اچھے کوئی ڈیزائن دکھا دو. بھی گوگل صحیح دکھا دے گا, مجھے اچھے ڈیزائن دکھا دے گا. دیکھیں آرکیٹیکٹ ہے, ڈاکٹر ہے آپ کا, صحیح ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو آپ کا مرض ایگزیکٹلی بتا دے گا. تو آرکیٹیکٹ کے پاس آپ اپنی پرابلمس لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو ایگزیکٹلی اس کا سولوشن بتائے گا. نارملی لوگ کیا ہوتا ہے کہ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں, آپ نے صحیح کہا, یا کہیں اور کسی سورس سے یا اے آئی سے دیکھ لیں گے اور کاپی پیسٹ کر لیں گے, یا کسی کا اور کے گھر کا ڈیزائن اپنے ساتھ کر لیں گے. تو وہ آپ کی تو چیز نہیں ہوئی نا. آپ کی جو سوچ تھی, آپ کا جو خواب تھا, وہ آپ کو آؤٹ آف 100 شاید 2% چانس ہو شاید میچ کر سکتا ہے, لیکن اس کو اینڈ تک لے جانا, ریزلٹس اور اچیو کرنا, وہ آرکیٹیکٹ کا کام ہے. آرکیٹیکٹ آپ کا ایکسپرٹ ایڈوائزر ہے ایز اے کنسلٹنٹ, اور وہ آپ کو ہر جگہ بتائے گا کہ یہاں آپ رائٹ ہیں یا یہاں رانگ ہیں, یا آگے جا کے آپ کو یہ پرابلم کرے گا. جیسے کہ دیکھیں پلاننگ میں گھر تو رہنے کے لیے ہے, لیکن اب اس کے کس طریقے سے لے آؤٹ کرنا, اس کی پلیسمنٹ کرنا اسپیسیز کی, پھر اس کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ کرنا کہ یہ چیزیں ورک کریں گی نہیں. جیسے فار ایگزامپل پاور کی آپ کی الیکٹرک وائرز ہیں یا ساکٹس ہیں, پوائنٹس ہیں, لے آؤٹ ہے گھر کا, فرنیچر آپ نے کہاں رکھنا ہے, کس طریقے سے رکھنا ہے, لیمپ شیڈز آپ کے کہاں آئیں گے, کچن کس طرف آئے گا, اس کی وینٹیلیشن کس طرف سے ہے, ویسٹ اوپن ہے تو نارتھ پہ آپ کا کیا ہو رہا ہے, ساؤتھ فساڈ پہ تو وہاں سورج زیادہ ہے. تو اب گھر بنانے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے غلط بنایا تو توڑیں گے تو نہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے آرکیٹیکٹ ہائر کرنا زیادہ اچھا ہے. تو اس سے آپ کو ایک تو ایکسپرٹ ایڈوائس بیفور ہینڈ مل جائے گی, اور آپ کو سولوشنز مل جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں پہلے سے. پھر آپ کو پک اینڈ چوز کر کے آپ اس کو کر لیجیے. تو اس لیے میرے خیال سے تو آرکیٹیکٹ کو ہائر کرنا ضروری ہے. فائنینشلی کتنا فیزیبل ہے میرے لیے یہ؟ دیکھیں وہی میں نے کہا نا کہ اگر آپ پورا گھر بنا لیں گے اور غلط بن گیا تو اس سے تو سستا ہی پڑے گا, اس سے سستا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن اچھا آپ نے جو بات کی کہ یار اس میں فنکشنالٹی بڑا میٹر کرتی ہے. اب بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے, جیسے آپ نے کہا کہ نارتھ ساؤتھ وہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں آرکیٹیکٹ کیا کن کن چیزوں کا ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ فوکس رکھتا ہے ان چیزوں کے اوپر, یار جو سم ٹائم کلائنٹ بھی ان چیزوں کو نہیں سوچ رہا ہوتا. میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں کہتا ہوں یار مجھے گھر بنانا ہے, اتنا ایریا ہے میرا, تو اب کون سی ایسی چیزیں جو بیسک چیزیں ہیں جس کا آپ کہتے ہیں یار یہ پہلے اور پھر ہم باقی چیزوں کی طرف بعد میں جائیں گے؟ دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے پہلے والے پوائنٹ سے اس کو ریلیٹ کروں گا کہ ہر بندہ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. اسی طرح دیکھیں اگر بلڈر ہے یا ڈیولپر ہے تو آج کل آپ دیکھیں گے کہ اس کو سب پتہ ہے, اس کے خیال سے اس کو سب پتہ ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھتے ہیں ود دا مارکیٹ نارمس اینڈ مارکیٹ پریکٹسز اینڈ دا ٹیکنیکس وچ آر کمنگ ان. بلڈر نے یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا, مجھے سب پتہ ہے, تو وہ ریپیٹ اپنی مسٹیکس تو سیدھی کر لے گا, لیکن اس میں کوئی چیز نئی چیز انوینٹ نہیں کر سکے گا, نہ انکلوڈ کر سکے گا. آپ سمجھ گا, وہ یہ کہے گا یار پچھلے پروجیکٹ میں میری سے یہ غلطی ہوئی تھی, اب تو مجھے سب آ گیا ہے, لیکن اس کو وہی آیا ہے, اس غلطیوں کو سدھارنا آیا ہے, نئی چیز نئی پریکٹس نے اڈاپٹ نہیں کی ہے. تو آرکیٹیکٹ اس لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم جب کلائنٹ سے بریف لیتے ہیں کسی پروجیکٹ کی بھی, چاہے وہ گھر ہو یا ہائی رائز بلڈنگ ہو, کمرشل پروجیکٹس ہوں, تو کلائنٹ یا تو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے, تو ہم اس کو لے ڈاؤن کر کے اور چاک آؤٹ کر کے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے یہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. اگر کوئی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس طرح سے مالز ہو گئے یا ہائی رائز کمرشلز ہو گئے, ریسیڈینشیل پروجیکٹ یا ماسٹر ڈیولپمنٹس ہو گئے, تو اس کے لیے دے آر اگین کنسلٹنٹس ہو ڈیزائن اے بریف فار یو فار دا کلائنٹ. تو کلائنٹ پہلے ان کے پاس جاتا ہے, ان کو بتاتا ہے بھائی مجھے یہ پروجیکٹس میں چاہیے. جیسے ہاسپٹلز ہو گئے, ہیلتھ کیئر ہو گیا, ہیلتھ کیئر کے آرکیٹیکٹس تو ہوتے ہیں,
لیکن اس کے لیے ہیلتھ کیئر پہلے ایڈوائزرز ہوتے ہیں, کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, جو کہ پہلے آپ کی بریف بناتے ہیں کہ بھئی آپ کو کس طریقے کا ہاسپٹل چاہیے, آپ کو ٹرشری کیئر چاہیے, آپ کو ایمرجنسی وارڈ چاہیے, آپ کو چائلڈ بیڈ چاہیے, آپ کو کیا چاہیے. تو اس کو پہلے وہ بریف میں کنورٹ کریں گے ان ورڈ ڈاکیومنٹس, پھر وہ آرکیٹیکٹ کے پاس آئے گا تو آرکیٹیکٹ اس کو پھر اپنی پلاننگ میں اس کو رکھ کے اور پھر کلائنٹ کو پریزنٹ کرے گا. تو ایک لیئر ہوتی ہے کہ فرسٹ آف آل کلائنٹ کو پتا ہونا چاہیے اسے کیا چاہیے, کیسے چاہیے اور کیا ملے گا, وہ آرکیٹیکٹ کا کام ہوتا ہے. صحیح. اچھا, فیشن میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد فیشن واپس آتا ہے, ٹھیک ہے, تو آرکیٹیکچر میں بھی ایسا کچھ ہے کہ اب جو پہلے کچھ صدیوں پہلے جو چیزیں بنتی تھیں, جس طرح کے ڈیزائنز بنتے تھے, تو کیا اب وہ واپس آئیں گے؟ بالکل. آرکیٹیکچر میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی. آرکیٹیکچر اسٹائل رہتا ہے ہمیشہ. جیسے آپ دیکھیں کلاسیکل اسٹائل ہے, اب کلاسیکل آج کے دور میں بھی وہ کلاسیکل ہے, کلاسیکل اسٹائل ہو گیا, نیو کلاسیکل ہو گیا, ماڈرن آرکیٹیکچر ہو گیا, جو ہر آرکیٹیکٹ ایک اسٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو کسی بھی ایرا میں اس سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ کوئی بلڈنگ ہے, اب وہ ٹال ٹاور ہے, تو اس کی گرڈ اگر کالم کی گرڈز ہیں, یا ایک اس کے ڈور کا ڈیزائن ہے, یا اس کا فساڈ ہے جو, یا اس کی پلاننگ ہے, وہ آپ پرانے کلاسیکل اسٹائل سے لے سکتے ہیں کہ اس کے پروپورشنز لے سکتے ہیں, آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ پرانی چیزوں سے ریفر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ آپ ریلیٹ کرتے ہیں نا جو چیزیں ہوئی ہوئی ہیں, اس کو پھر آپ اپنے ایرا میں اس کو اڈاپٹ کر کے ود نیو ٹیکنیکس ماڈیفائی کر کے آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو ہمیشہ آرکیٹیکچر اڈاپٹیبل. ٹھیک ہے. کے پی آرکیٹیکٹس, اس کے بارے میں تمہیں تھوڑا بتایا مجھے کہ کے پی آرکیٹیکٹس کیا تھا, اور کیوں آپ نے سمجھا کہ ہاں یار اب یہ ٹائم آ گیا ہے اور اب کے پی آرکیٹیکٹس جو ہیں اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. کے پی آرکیٹیکٹس اسٹارٹ ہوا 2016 میں, لیکن میری پریکٹس اسٹارٹ ہوتی 2003 سے. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے جب ینگ پروفیشنل جب گریجویٹ کرتے ہیں یا ڈگری لیتے ہیں تو فوراً ہوتا ہے کہ یار فوراً سے باس بن جائیں اور کوئی اچھی پوسٹ پہ آ جائیں, لیکن ایک لرننگ کرو ہوتا ہے وچ یو ہیو ٹو اچیو. تو اسٹارٹنگ میں اٹ ٹک می 13 years ٹو گین دا ایکسپیرئنس ان انٹرنیشنل مارکیٹ اینڈ ان پاکستان آلسو. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار اب آپ کو اتنا آ گیا کہ ناؤ یو کین اسٹارٹ یور اون پریکٹس, یا آپ کو کچھ چیز نئے گولز اچیو کرنے ہیں. تو آئی سیٹ اپ مائی گولز ان 2016, اسٹارٹڈ دس کمپنی آل الون. دین ادھر اسٹارٹ کی اینڈ دین اسٹارٹ پچنگ دا آئیڈیاز. جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس جتنا میرا تھا اس میں نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح سے ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں ٹو آر کلائنٹس ود دا ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ انٹرنیشنل پریکٹس. وہاں کے لوگ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ گھر ہو, ہائی رائز کمرشل ہو. تو مجھے 2 سال لگے 2016 سے 2018 تک جسٹ ٹو پچ دیز آئیڈیاز ٹو دا لوکل ڈیولپر ان پاکستان کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں نا دنیا میں اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. تو 2 سال تک میں نے صرف پچ کیا آئیڈیاز ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ یہی اڈاپٹ کریں, اس طریقے سے پریکٹسز اڈاپٹ کریں جس میں آپ کو بھی سیو کر سکتے ہیں آپ پیسے, اور اینڈ یوزر کو بھی اچھی پروڈکٹ مل سکتی ہے. So in 2018, I started getting projects in Pakistan, and then the story starts, and now I'm here, 3 countries and multiple projects currently happening. گریٹ. گول سے آپ کے مجھے سوال مائنڈ میں آیا, ڈیفینیٹلی وہ آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے, میرا خیال لائف آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ ہوگا زیادہ. اگر کاشف پٹیل کی لائف میں گول نہ ہوتا تو کیا کاشف پٹیل یہ کے پی ایس آرکیٹیکچر اسٹارٹ کر چکا ہوتا؟ نہیں, اگر گول نہ ہوتا تو میں وہیں جاب کر رہا ہوتا کہیں, اور دوسروں کی بلڈنگس ڈیزائن کر رہا ہوتا انڈر سم ادر نیمس, اور کاشف پٹیل پھر کے پی آرکیٹیکٹس نہ ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کی لائف میں آپ کو اپنے گول سیٹ کرنا گول سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اسٹرگل بھی کرنی پڑے گی. گول بنا لیے اور پھر سو گئے. نہیں, دیکھیں گولز تو اچیو کرنا اور سیٹ کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کو ہر 6 months اور 1 year, because it's a very short, the market is very dynamic, اور آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ روز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے. مطلب یو ہیو ٹو فوکس دیٹ ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 6 months. نارملی آپ نے سنا ہوگا لوگ پوچھتے ہیں انٹرویو میں بھی کہ ویئر یو سی یور سیلف آفٹر 5 years. 5 years از ویری بگ اسپین.
اب اتنا ٹائم نہیں ہے, لانگ ٹرم. اٹس اے لانگ ٹرم. اب یا کسی نے سوچا نہیں تھا کووڈ آ جائے گا, اور اس کے بعد کووڈ کے بعد کسی نے سوچا تھا اتنی زیادہ دبئی اتنا بوم کر جائے گا. تو آلویز یو ہیو ٹو reset your goals again and again and study what is coming. You have to forecast کہ 6 مہینے میں کیا ہونے والا ہے, 1 سال میں where do you see yourself, اس کے حساب سے you have to plan accordingly to achieve your goals. Without setting goals you will not do anywhere, you will not go anywhere. Exactly. تو کے پی آرکیٹیکٹس کے اندر آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ کس طرح کی اسپیشلٹی ہے, یا اگر آپ چاہیں تو اگر آپ بتا سکیں گے کون سے ایسے پروجیکٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بڑے ہمارے ہائی لائٹ پروجیکٹس ہیں. بالکل. دیکھیں وین آئی اسٹارٹیڈ ان 2016 میرا فوکس یہ تھا کہ میں لوگوں کو ون ونڈو سولوشن دے دوں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ فرام اسٹارٹ آف دا پروجیکٹ جس میں آپ ویژولائز کرتے ہیں ایز اے کلائنٹ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, وہاں سے لے کے ٹل ہینڈ اوور وے یو گیو دا پوزیشن ٹو دا اینڈ یوزرس, وہ پوری جو ونڈو ہے آف اے پیریڈ آف 3-4 years 5 years, وی وانٹ آر سیلف ٹو گیٹ انگیج ود دا کلائنٹ. اچھا. تاکہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے یا کلائنٹ کو دیکھا ہے وہ ہم اینڈ یوزر تک پہنچا سکیں. اینڈ الحمد للہ ان دیز لاسٹ ایئرز سو مینی ایئرز ویئر وی ہیو ورکڈ ان پاکستان اینڈ ہیئر وی ہیو اچیوڈ سو مینی گولز اینڈ ڈیلیورڈ دا سیم پروڈکٹ وچ وی ہیو ڈیزائن. دیر ملٹیپل ایگزامپلس فار دیٹ آلسو. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ وی آر پرووائڈنگ آرکیٹیکچر سروسز. ود دیٹ وی ہیو ٹاپ ناچ کنسلٹنٹس, international consultants like facade consultant, lighting designers, they are based in Europe and here also, structure engineers, electrical consultants. So we always tell our client or convey our client to work with consultants. Normally ہوتا ہے کہ architecture practice میں people hire in-house team and they deliver. We have our own specialized architecture team in-house. صحیح. And we hire consultants who are specialized in their specialization in their fields. So whenever you're getting any response or any design or any suggestions, it will come from a proper expert consultant. تو client کو بھی زیادہ اچھا رہتا ہے. تو and we tell client we will manage everything from the branding, the animation, architecture design, structure, everything till the handover of the project. So we started PMCM, Project Management Company also 2 years back. And right now we are doing 4 projects in Pakistan as a PMCM company and architecture company also. And currently in this tenure from 2003 till now we have delivered or designed around 100 projects plus. Achha, mashallah. All over Pakistan, Dubai and Bosnia. زبردست. اب کے پی آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ میمن لیڈرشپ فورم کے تھرو جو کمیونٹی ہے اس کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے ہم نے جیسے بات کی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی اسٹوری سے ڈیفینیٹلی انسپائر ہوں گے, اور میرا پہلا کوشچن بھی یہ تھا کہ کیوں آرکیٹیکچر کی طرف کیوں آئے, تو آپ ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میمن پلیٹ فارم سے لیڈرشپ فورم سے ایوری ون who wants any assistance in architecture or any construction related field, they are most welcome and they can contact you guys, and through you guys we can always help them. Sure. In Dubai and in Pakistan also. And there is a huge scope for our Maiman community to come into this field and excel, because it's more towards a business. It's not purely a consultant firm, or it's not only like a professional practice, but you can relate with the developers. We have Maiman developers here in UAE, in Pakistan, all over the world. So they should at least tell their kids or their family to study architecture. ایک دو لوگ آ جائیں تاکہ وہ ایک پروفیشنل پریکٹس یا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ آ جائے, rather than صرف بزنس کریں. اور کے پی آرکیٹیکٹ جو ان کو سپورٹ کر سکتا ہے, گائیڈ کر سکتا ہے کہ کہاں کیسے جانا چاہیے, کس یونیورسٹی سے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پریکٹیکل ایکسپیرینس اگر آپ کو ریکوائرڈ ہے تو ڈفرینٹ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی جو کہ بڑا میٹر کرتا ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے پروفیشن اسٹارٹ کرنے کے لیے. کشمیر, تھینک یو سو مچ فار آل دا انسائٹس. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ میمن سیریز پوڈ کاسٹ یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے عرفات نئی والا اور اقبال اڈوانی صاحب کی طرف سے, اس حوالے سے آپ کا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھا انیشیٹو ہے, اور اس میں جو نیو کمرز ہیں یا اپ کمنگ پروفیشنلز ہیں
they will get inspired, and they should get the inspiration from the people who are already did the podcast with you. اور اس طریقے سے کچھ لوگ آگے بھی آئیں گے. آئی ول سے کہ کچھ نئے لوگ جو ہیں یا کچھ پرانے لوگ جو اس مارکیٹ میں ہیں, ڈفرینٹ پروفیشنز میں, فرام پاکستان, انڈیا, میمنز اسپیشلی, دے شوڈ کم ان اپ فرنٹ اور لوگوں کو انسپائر کریں اپنی اسٹوری سے, سکسیس اسٹوری سے, تاکہ نئی جنریشن ہماری جو ہے وہ کچھ سیکھ سکے, انسپائر ہو سکے. آئی تھنک اب شاید وہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں بھی آگے آنا پڑے گا. بالکل, فرنٹ آنا, لوگوں کو دکھانا پڑے گا. بالکل. آپ نے دیکھو کہ بہت سی کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں کے لوگ بہت آگے نکل گئے, صرف یہ دکھا کے یار دیکھیں ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, اور ابھی تک ہم شاید اس طرف نہیں آ پائے. بالکل سوشل میڈیا کا ایرا ہے, اور کافی لوگ ہیں جو کافی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے سوشل پلیٹ فارمس پہ یوزیج سے, انسٹا, لنکڈن اکاؤنٹس, دے ڈونٹ یوز اٹ. تو یہ اچھا انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا, یو آر پرووائڈنگ دا پلیٹ فارم, پیپل شوڈ کم ہیئر اینڈ سے واٹ ایور دے وانٹ ٹو سے. پرفیکٹ, تھینک یو سو مچ. آخر میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ آپ کی اسٹوری سے انسپائر ہوں گے, ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, دا اونلی میسج از دیٹ دے ہیو ٹو سیٹ اپ دیئر گولس, دے ہیو ٹو بی فوکسڈ, اینڈ یہ نہیں سوچیں کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا فیلیئر یو ول لرن سم تھنگ. سکسیس اسٹوریز تو سب سنتے ہیں, لیکن فیلیئرز سے سیکھنا ضروری ہے. تو دے ہیو ٹو سیٹ اپ دا گولس, focus on whatever they are doing, whatever, in any field, whatever they are doing, they have to focus, keep focus, and set up the goals and achieve it. Perfect. Thank you so much. Thank you for coming. Pleasure meeting you. Thank you. Thank you so much for watching this episode. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی, اور اسی طرح بہت سے اور انٹرسٹنگ شخصیات سے ملنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. انشاءاللہ ہم آگے بھی ایسی پرسنالٹیز کو لے کے آئیں گے جو آپ کو کچھ نیا سکھا کے جائیں گے. Thank you so much for watching. Stay tuned.